Assalamu alaikum, this is Shahid. If you are going on the journey of knowledge, اگر آپ علم کے سفر پر نکلے ہیں تو پھر ادب سے چلیں، رسپیکٹفلی چلیں. ایسا شخص علم حاصل کر جائے گا. اور اگر آپ ریوڈ ہوتے جا رہے ہو تو محرومی ملے گی. ریوڈ جو ہے وہ رہ جائے گا اور با ادب جو ہے وہ سرفراز ہو جائے گا. اگر آپ میں ادب ہے، احترام ہے، تو علم والے سے ہمیشہ کا تعلق رہ جائے گا. اور وہ بتانے والا ایسی اچھی بات بتائے گا کہ آپ حیران رہ جاؤ گے. اور گستاخی کرو گے تو محروم ہو جاؤ گے. کبھی کسی سے یہ نہ کہنا کہ آپ کا علم بہت زیادہ ہے. اگر آپ نے علم کے ذریعے کسی شخص کو زیر کر لیا ہو تو بحث میں تو جیت جاؤ گے، لیکن جو وہ بندہ ہے اس کو ہار جاؤ گے. تو ایسی بحث میں مبتلا نہ ہونا کہ پوائنٹس جو ہیں وہ جیت جاؤ اور بندہ جو ہے ہار جاؤ. تو آپ پوائنٹس ہار دو، بحث ہار دو، لیکن بندہ جیت لو، اس کا دل جیت لو. بس یہ یاد رکھ لینا. اس لیے آپ انسانوں کو جیتنے کی کوشش کرو. زندگی تو میں پوائنٹس تو چلتے ہی رہیں، چیزیں بدلتی رہتی ہیں. کل تک آپ بچے تھے، روتے تھے اور آپ کے لیے کھلونا جو تھا وہ سب سے اچھی شے تھا، لیکن اب کھلونا کوئی شے نہیں ہے. ابھی تک آپ کے بیٹ بال، فٹ بال، کھلونے گھر میں ادھر ادھر پڑے ہوں گے. اب انسان بدل چکا ہے. آپ نے کچھ دیکھا اور کسی نے کچھ اور دیکھا، تقاضے بدل گئے ہیں. اب اور کہانیاں شروع ہو جائیں گی. کچھ عرصے بعد بندہ رونا شروع ہو جائے گا یا پھر ہنسنا شروع ہو جائے گا. عمر بڑھے گی اور سائے ڈلیں گے. اس لیے آنے والی عمر کے اور سوال ہوں گے. آنے والی عمر آپ کے لیے اور تقاضے لاتی ہے، ضرورت لاتی ہے. آنے والی عمر کے لیے بھی کچھ سوال رکھو اور جانے والے وقت کے لیے بھی کچھ رکھو. آپ ایسا ادب کر جائیں کہ پیچھے مڑ کے دیکھیں تو ادب ہی ادب نظر آئے. آپ نے اللہ تعالیٰ کی بات کو ادب سے مانا ہے، اللہ کو بات کے ذریعے مانا ہے. اللہ نے ہم پر بڑی مہربانی کی ہے. سب بڑی ہستیاں آپ سے بہتر جاننے والی ہیں اور ان کو اللہ نظر نہیں آئے، مگر سارے اس کو مانتے چلے آ رہے ہیں اور سرفراز ہوتے جا رہے ہیں. آپ کے لیے اتنا سبق کافی ہے. تو آپ اللہ کی باتوں کو مانتے جائیں، ورنہ اعتراض کرو گے تو محروم ہو جاؤ گے. اعتراض شیطان کا مقام ہے. سب سے پہلی بات یہ ہے کہ آپ اللہ کا مزاج دیکھو. وہ بادشاہی مزاج ہے، بادشاہ پیدا کرنے والا ہے اور صلاۃ الصلاطین ہے. اس نے سب فرشتوں کو کہا کہ میرے علاوہ کسی کو سجدہ نہیں کرنا. پھر سب کو سجدہ کرنے کے لیے کہا. تو آدم کو سجدہ کرنے کے لیے کہا. شیطان کو بھی کہا کہ آدم کو سجدہ کرو. شیطان نے کہا کل آپ نے کہا تھا کہ میرے علاوہ کسی کو سجدہ نہ کرنا. تو یہ تو بڑی مشکل بات ہے. محمود نے سب کو کہا کہ ہیرا توڑ دو، مگر کسی نے نہیں توڑا. جب ایاز کو کہا کہ ہیرا توڑ دو تو اس نے فوراً توڑ دیا. تو اگر ادب ہو، محبت ہو تو حکم ماننا آسان ہو جاتا ہے، ورنہ حکم ماننا بہت مشکل ہے.